بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بھارت سے نیپال کی ناراضگی بڑھتی جا رہی ہے۔ تازہ کشیدگی کی وجہ بھارتی صوبے بہار میں سیلاب کے خدشے کے پیش نظر مرمتی کام سے متعلق ہے، جس کے لیے کھٹمنڈو نے اجازت دینے سے انکار کر دیا ہے۔ اس سے قبل نیپال نے ایک نیا سیاسی نقشہ جاری کیا تھا، جس میں بعد ایسے علاقوں کو نیپال کا حصہ دکھایا گیا جسے بھارت اپنا قرار دیتا ہے۔ اس کے بعد دونوں ملکوں کی سرحد پر فائرنگ کے ایک واقعہ میں ایک بھارتی شہری کی موت بھی واقع ہو چکی ہے۔ پچھلے 2 ہفتوں کے دوران پیش آنے والے ان واقعات پر بھارت سخت خفا ہے، تاہم یہ واقعات بھارت کے اپنے ایک قریبی پڑوسی ملک کے ساتھ تعلقات میں بڑھتی ہوئی خلیج کا پتہ دیتے ہیں۔ نیپال کی ندیوں سے آنے والا پانی ہر سال برسات کے دنوں میں جنوبی بہار کے لیے بہت بڑی تباہی لے کر آتا ہے۔ ہزاروں ایکڑ پر کھڑی فصلیں تباہ ہو جاتی ہیں، مکانات منہدم ہو جاتے ہیں اور لاکھوں لوگ بے گھر ہو جاتے ہیں۔ اس مصیبت پر قابو پانے کے لیے بھارت نے نیپال کی سرحد سے ملحق بہار کے مشرقی چمپارن ضلع میں لال باغ کی آندھی پر کئی برس پہلے گنڈک ڈیم تعمیر کرایا تھا، جسے تقریباً ہر سال مرمت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس بار بھی جب بھارتی حکام پشتے کی مرمت کے لیے گئے تو نیپالی حکام نے انہیں ایسا کرنے سے روک دیا اور کہا کہ اس پشتے سے 500 میٹر تک کا علاقہ نیپال کا ہے۔ اطلاعات کے مطابق بھارتی حکام نیپال کے اس رویے سے حیرت زدہ رہ گئے، کیونکہ ماضی میں ایسا کبھی نہیں ہوا۔ بھارت کی پریشانی یہ بھی ہے کہ برسات کا موسم شروع ہو چکا ہے اور سیلاب کا خطرہ سر پر آن کھڑا ہے۔ بہار کی حکومت نے بھارتی وزارت خارجہ سے رجوع کیا ہے اور اپیل کی مرکزی حکومت اس مسئلے کو جلد سے جلد حل کرنے کے لیے نیپال سے بات کرے۔ بھارتی تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ دونوں ملکوں کے رشتوں میں تلخی اسی وقت شروع ہو گئی تھی جب 2015 میں نیپال نے اپنا نیا آئین منظور کیا اور اس کے خلاف بھارتی نژاد مدیشوں نے مظاہرے شروع کر کے بھارت سے نیپال جانے والی سڑک بلاک کر دی۔ اس سڑک کی بندش کے باعث نیپال کو کئی مہینوں تک اقتصادی پریشانیوں کا سامنا رہا۔ کھٹمنڈو نے اس صورتحال کے لیے بھارت کو مورد الزام ٹھہرایا تھا۔ پچھلے دنوں جب بھارتی وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے ہندوؤں کے لیے انتہائی مقدس چین میں واقع کیلاش مانسروور پہاڑ تک جانے کے لیے ریاست اتراکھنڈ میں ایک سڑک کا افتتاح کیا تو نیپال کی ناراضگی مزید بڑھ گئی۔ نیپال کا موقف ہے کہ کالا پانی، لیپو لیک اور لمپیا دورا کے جس راستے سے یہ سڑک گزرتی ہے وہ علاقے نیپال کے ہیں۔ نیپال کی حکومت نے پارلیمنٹ میں آنن فانن ملک کا نیا نقشہ پیش کر دیا، جس میں ان علاقوں کو نیپال کا حصہ دکھایا گیا ہے۔ نیپال میں قوم پرستی کی فضا میں تمام سیاسی جماعتوں نے اس کی مکمل حمایت کی اور نیپالی صدر کے دستخط کے بعد اب یہ نقشہ باضابطہ طور پر منظور کیا جا چکا ہے۔ بھارت نے نیپال کے اس فیصلے پر ناراضگی کا اظہار کیا کہ یہ نقشہ تاریخی حقائق اور شواہد کے برعکس ہے۔ اس پس منظر میں اب بہار کے بعد علاقوں پر نیپال کا دعویٰ کشیدگی میں اضافہ کر سکتا ہے۔ اس دوران نیپالی پارلیمان نے شوہریت قانون میں ترمیم کو بھی منظوری دے دی ہے۔ نئی ترمیم کے بعد نیپالی مردوں سے شادی کرنے والی غیر نیپالی خواتین کو 7 برس تک شوہریت نہیں ملے گی۔ اب تک کے قانون کے مطابق شادی کے فوراً بعد ہی انہیں نیپال کی شوہریت حاصل ہو جاتی تھی۔ نئے قانون کے لیے ان کے کئی سماجی اور اقتصادی مسائل بھی پیدا ہوں گے۔ ترمیم شدہ شوہریت قانون کی روح سے اب نیپال کی شوہریت حاصل کرنے والے غیر نیپالی افراد اعلیٰ حکومتی عہدوں پر فائز نہیں ہو سکیں گے۔ ان میں صدر، وزیر اعظم، گورنر، وزیر اعلیٰ، اسپیکر، مسلح افواج کے سربراہ اور انٹیلیجنس ایجنسیوں کے سربراہ کے عہدے شامل ہیں۔ سفارتی امور کے ماہر سنجے کپور، جو کہ ایک مشہور انڈین سفارتکار ہیں، انہوں نے DW سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ بظاہر نیپال اب اپنی ایک الگ شناخت پر زور دینے کی کوشش کر رہا ہے اور بھارت کو پیغام دے رہا ہے کہ وہ بھارت کو ایسا کوئی خصوصی اختیار نہیں دے گا جو نیپالی شہریوں کو بھارت میں حاصل نہیں۔ نیپال میں بھارت کے سابق سفیر رنجیت رائے کا کہنا ہے کہ شوہریت ترمیمی قانون بھارت اور نیپال کے درمیان بیٹی اور روٹی کے رشتے میں آخری کیل ثابت ہو سکتا ہے۔ ہندو مذہبی اساطیر کے مطابق بھگوان رام کی بیوی سیتا کا تعلق جنک پور سے تھا، جو کہ موجودہ نیپال میں ہے، اور بھارت کے متعدد ریاستوں کی خواتین کی نیپالی مردوں سے شادی عام بات ہے۔ دوسری طرف لاکھوں کی تعداد میں نیپالی شہری بھارت میں کسی دستاویز کے بغیر ملازمت کرتے ہیں اور بھارتی فوج میں باضابطہ ایک گورکھا بٹالین بھی ہے۔ اس لیے بھارت کے سیاسی رہنما دونوں ملکوں کے تعلقات کو اجاگر کرنے کے لیے بیٹی روٹی کا رشتہ کی اصطلاح کا سہارا لیتے ہیں۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے بھی حالیہ سرحدی تنازع پر بیٹی اور روٹی کی اصطلاح استعمال کی تھی۔ رنجیت رائے کا مشورہ ہے کہ بھارتی پالیسی سازوں کو خوابوں کی دنیا سے نکل کر تعلقات میں خلیج دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ دوستو، صحافت ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔